بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کوئی سال بھر پہلے ایک اصلاحی نشست میں جو ہمارے یہاں ہفتے میں 2-3 ہوتی رہتی ہیں، ایسی ہی ایک نشست میں دینداری کے حقیقی تقاضے کیا ہیں اس موضوع پر میں نے کوئی گھنٹے ڈیڑھ کی گفتگو کی تھی۔ معمول کے مطابق وہ گفتگو ریکارڈ ہو کر یوٹیوب پر اپلوڈ بھی کر دی گئی تھی۔ کسی صاحب نے اس میں سے 4-5 منٹ کا ایک حصہ نکالا اور اسے سوشل میڈیا پر ایک مخصوص حلقے میں پھیلا دیا۔ بعض دوستوں نے توجہ دلائی کہ اس کلپ میں تم نے جو باتیں کی ہیں ان سے یہ تاثر ملتا ہے کہ آج کے سبھی علماء اور سارے مولوی معاذ اللہ بدتمیز اور جھوٹے ہیں۔ سب علماء کو ایسا سمجھنا اور کہنا کبھی شدت شکایت میں بھی نہ میرے خیال میں آیا نہ بیان اور الفاظ میں۔ ظاہر ہے یہ بہتان عظیم ہوتا اگر میں سب علماء کے بارے میں ایسی ناگوار اور گھٹیا بات کرتا، اور میں بے شمار کمزوریوں میں مبتلا ہوں، مگر بہتان کا ارتکاب اللہ کے فضل سے مجھ سے نہیں ہوا، اور اللہ کرے کہ آئندہ بھی نہ ہو۔ تو میں نے ان دوستوں سے کہا بھی کہ اس پوری گفتگو کو سن لیا جائے تو شاید ایسا تاثر نہ پیدا ہو، لیکن پھر خود ہی خیال آیا کہ وہ کلپ سننے والوں کی اکثریت نے پوری گفتگو نہیں سنی ہوگی، اور اگر بتا بھی دیا جائے انہیں اس پوری گفتگو کی طرف متوجہ بھی کر دیا جائے تو بھی وہ نہیں سنیں گے۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ میں اس کلپ سے براءت اور رجوع کا اعلان کر دوں تاکہ اس کا غلط استعمال جاری نہ رہے۔ مطلب میری منشا کے خلاف، میری مراد کے خلاف اس کے استعمال پہ روک لگ جائے۔ تو ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اسٹڈی سرکل کے نام سے بننے والے ایک کلوزڈ گروپ میں جس کے بانی اور محرک سید عدنان کریمی ہیں، اچھے صالح برخوردار ہیں، تو اس گروپ میں اس کلپ کو شیئر کر دیا گیا۔ عدنان صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے بھی اس گروپ کی رکنیت دے رکھی ہے، لہذا مجھے بھی اس کی خبر ہو گئی۔ تو اس گروپ کے کچھ مخلص اور فاضل ممبران نے، خصوصاً مجیب الرحمن صاحب شامی نے اس پر ناگواری کا اظہار کیا۔ شامی صاحب کی ناگواری نے مجھ پر خاصا اثر کیا کیونکہ میں ان کی رائے کو بہت اہمیت دیتا ہوں۔ میں نے فوراً ہی رجوع بلکہ توبہ کی عبارت لکھ کر پوسٹ کر دی، جسے شامی صاحب سمیت تمام خیرخواہوں نے خوش دلی سے قبول کر لیا۔ یہ قضیہ پوری طرح نمٹ چکا تھا کہ ابھی کچھ دن پہلے وہی کلپ پھر سے گردش کرنے لگا، اس مرتبہ زیادہ وسیع پیمانے پر۔ تو اسٹڈی سرکل میں پھر ایک شور مچ گیا کہ جاوید کے اعلان رجوع کے باوجود اس کلپ کو دوبارہ کیوں استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اس گروپ کے کچھ احباب نے پھر مجھ سے فرمائش کی کہ تم اس رجوع کی تجدید کر دو، عبارت میں بھی اور ویڈیو کی شکل میں بھی۔ تو بہرحال ان حضرات کے مشورے کی تعمیل میں رجوع کی ایک عبارت اس گروپ میں پوسٹ کر چکا ہوں 1-2 دن پہلے، اور اس وقت اپنے رجوع اور توبہ کو ذرا بڑے پیمانے پر مشتہر کرنے کے لیے ریکارڈ بھی کروا رہا ہوں۔ ہر دیکھنے والے کو اجازت ہے کہ اسے جہاں چاہے استعمال کر لے۔
جو عبارت میں نے گروپ میں پوسٹ کی تھی وہ پہلے سن لیں کہ میں اس کلپ پر معافی بھی مانگ چکا ہوں اور استغفار بھی کر چکا ہوں۔ اب جو مہربان بھی اسے نشر کر رہا ہے وہ دانستہ نادانستہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے۔ ایک وضاحت البتہ کر دوں کہ یہ کلپ ایک گفتگو کا حصہ ہے۔ وہ گفتگو ایک ایسی مجلس میں ہوئی تھی جس میں 2-3 علماء اور مدارس کے کچھ طلباء بھی موجود تھے۔ ان کے علاوہ بھی جو حضرات شریک تھے وہ سب کے سب حقیقی اور روایتی معنوں میں دیندار ہیں۔ تو اس گفتگو کا مجموعی تاثر بہرحال اس کلپ سے پیدا ہونے والے تاثر سے خاصا مختلف تھا، اور مطلب یہ بات جاننی چاہیے کہ میری ساری عمر علماء، خاص کر اہل دل علماء کی کفش برداری میں گزری ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مفتی محمد شفیع، مولانا ایوب دہلوی، مولانا مودودی، مفتی ولی حسن ٹونکی، مولانا سبحان محمود، مولانا عبدالجبار سلفی، پیر کرم شاہ ازہری، مولانا عبدالعزیز کوٹے والے اور مولانا عبدالسلام نوشہروی رحمہم اللہ کا عاشق زار علماء کی شان میں گستاخی کا مرتکب۔ یہ میں عبارت سے ہٹ کے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو علماء کے اسماء گرامی میں نے لکھے ہیں ان سب سے میرا کم یا زیادہ ذاتی تعلق رہا ہے۔ مجھے تھوڑی یا بہت ان سب سے صحبت نصیب رہی ہے، تو یا صحبت نصیب نہ ہو تو بہرحال ان کی کسی مجلس میں حاضری کا ایک مرتبہ صحیح مگر شرف ضرور حاصل ہوا ہے، اور اچھے لوگ، اچھے آدمی کی، خدا رسیدہ ہستی کی 1 منٹ کی زیارت بھی آدمی کی زندگی پر انمٹ نقوش چھوڑ سکتی ہے۔ مجھے یہ سب حضرات ایسے ہی لگے تھے۔ تو وہ عبارت دوبارہ شروع کرتا ہوں۔ تو بس اتنا ہے کہ آج کے اکثر علماء میں جب مذکورہ بالا حضرات کا رنگ نظر نہیں آتا تو کبھی مایوسی اور کبھی شکایت پیدا ہو کر اظہار میں بھی آ جاتی ہے، لیکن یہ شکوہ شکایت ایسی ہی ہے جو چھوٹوں کو اپنے بڑوں سے ہو جایا کرتی ہے۔ یہ بات بہرحال آپ کو بھی محسوس ہوتی ہوگی کہ دین کی ترجمانی کی مسند پر زبردستی براجمان لوگ خود کو سلف کا وارث بتاتے ہیں اور عام آدمی انہیں ایسا سمجھتا بھی ہے۔ تو اس صورتحال کا پھیلاؤ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ علماء حق بے اثر ہوتے جا رہے ہیں۔ بڑوں کا علمی، کرداری اور اخلاقی تسلسل خود ان کے جانشینوں میں بھی الا ماشاء اللہ کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ یہ سب دیکھ کر کبھی نوحہ منہ سے نکل جاتا ہے اور کبھی حجب۔ لیکن یہ عذر گناہ بہرحال اپنی جگہ، اس کلپ میں جو کہا گیا ہے اسے سن کر خود مجھے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہوئی۔ اللہ معاف کرے اور ساتھ ساتھ ان اسباب کو بھی دور فرمائے جو اس معصیت کے محرک بنے، آمین۔ تو ان اسباب کو دور کرنے کی جو حضور باری تعالیٰ میں التجا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دور کے علماء کو بالعموم اپنے سلف کا کرداری، اخلاقی اور علمی وارث بنائے، صحیح معنوں میں درست اسپرٹ کے ساتھ۔ تو خیر اس عبارت سے یہ تو واضح ہو گیا ہوگا کہ اس بدنام زمانہ کلپ کو اگر ایک کل کی حیثیت سے دیکھا جائے تو ظاہر ہے وہ نری بہتان ترازی ہے، لیکن اگر اسے اصلی گفتگو سے، جس کا وہ ایک ٹکڑا ہے، ملا کر اس کے ایک چھوٹے سے جزو کے طور پر سنا جائے تو امید ہے کہ بہتان ترازی اور تہمت تراشی کا تاثر میری طرف سے پیدا نہیں ہوگا۔ تاہم اس وضاحت اور صفائی کے بعد بھی
اور علماء پر بہتان باندھنے کی خفیف سی نیت بھی نہ رکھنے کے باوجود مجھے اپنے لیے یہی بہتر لگ رہا ہے کہ اس پر توبہ بھی کی جائے اور اسے سن کر جن لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے ان سے معافی بھی مانگی جائے۔ توبہ اور معافی کا یہ عمل آج میں پبلکلی تیسری یا چوتھی بار کر رہا ہوں، مطلب اپنے مہربانوں کے دباؤ کی وجہ سے۔ تو مطلب ایک مرتبہ توبہ کافی تھی، لیکن مجھے ایسی صورتحال میں جیسے بار بار دھکیلا جا رہا ہے کہ اس ایک ہی فعل کی انشاءاللہ پہلی ہی مقبول توبہ کو بار بار دہراتا پھروں۔ تو پھر مطلب یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کلپ میں جو کچھ کہا گیا ہے سیاق و سباق سے کاٹ کر، اگر اس کے سیاق و سباق کا تصور نہ رکھا جائے، لحاظ نہ رکھا جائے، محض اس کلپ میں ہونے والی گفتگو کو پوری بات سمجھا جائے تو میں اس پہ توبہ بھی کرتا ہوں، معذرت بھی کرتا ہوں۔ اور یہ کام میں تیسری چوتھی بار کر رہا ہوں، لیکن اپنے مخاطبوں کی ایک اچھی خاصی تعداد کی افتاد تباہ کو دیکھتے ہوئے اب توبہ کے ساتھ ساتھ معذرت کے ساتھ ساتھ یہ عرض کرنا بھی گویا اپنے ساتھ انہیں بھی گناہ سے بچانے کی کوشش ہے کہ وہ کہیں ہمارے سلسلے میں سوء ظن کا شکار ہو کر گناہگار نہ ہوں، انہیں بھی گناہ سے بچانے کی کوشش ہے کہ اس کلپ سے جو نتیجہ نکالا گیا وہ یقیناً حتماً قطعاً میری مراد نہیں تھا۔ مجھ سے الحمدللہ بہتان وغیرہ کا جرم سرزد نہیں ہوا، لیکن یہ تاثر پیدا ہوا تو اللہ کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے میں نے استغفار بھی کیا اور معذرت بھی، یعنی یہ پہلی مرتبہ کی توبہ اور معذرت۔ تو اس سے آپ اگر مطلب ذرا دل آپ کا نرم ہے تو میری اس توبہ کو آپ احتیاطی توبہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ رجوع ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے کسی غلط خیال اور برے گمان سے رجوع کر رہا ہوں، بلکہ یہ رجوع اس لیے تھا اور ہے کہ میری ایک بات کو سیاق و سباق سے کاٹ کر پیش کرنے کے نتیجے میں اچھے بھلے لوگوں کو جو کوفت اٹھانی پڑی اور خود مجھے اپنے آپ سے جتنی تکلیف پہنچی اس کی تلافی بھی ہو جائے، اور اگر اس میں میرے نفس کی کوئی بہت ہی مخفی چال کار فرما تھی جس کی خود مجھے خبر نہ ہوئی، اس کی بھی معافی مل جائے۔ تو بہرحال بالکل واضح لفظوں میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ اس کلپ پر ناکردہ گناہی کے باوجود توبہ بھی کرتا ہوں، کیونکہ توبہ ہی بندگی کا شرف ہے، اور لوگوں سے معذرت طلب کرتا ہوں کیونکہ اپنے تئیں بے گناہی پر بھی معذرت اخلاق کی روح ہے اور خیر پر مبنی معاشرت کی اساس۔ تو اس وقت اپنی بے گناہی کا حوالہ دینا ضروری تھا، کیونکہ چند مہربانوں نے میری توبہ کو اپنی فتح گرداننا شروع کر دیا ہے۔ اب ایک دوسری بات کرتا ہوں۔ اس مرتبہ میری اس کلپ کو منظور مینگل صاحب کی ایک حالیہ تقریر پر رد عمل کی حیثیت سے پھیلایا گیا ہے۔ ایسا کرنے والوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو سیاسی وابستگیاں رکھتے ہیں۔ البتہ بعض دیندار حضرات نے بھی اس کی اشاعت کی۔ ان کا مقصد واضح تھا، وہ سمجھتے ہیں کہ مینگل صاحب کی تقریر دین اور اہل دین کے استخفاف اور توہین کا سبب بن سکتی ہے، تو انہوں نے مینگل صاحب ہی جیسے حلیے والے ایک ناچیز کی گفتگو کا ایک حصہ سوشل میڈیا پر ڈال دیا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ سبھی داڑھی ٹوپی والے مینگل صاحب کی طرح کے ہوتے ہیں۔
تو کاش یہ حضرات جو دیندار حضرات ہیں، کاش یہ حضرات اس کلپ کی بجائے وہ پوری گفتگو کام میں لے آتے جس میں سے یہ کلپ بنایا گیا ہے۔ ایسا کر لیا جاتا تو مینگل صاحب کی تقریر سے پیدا ہو جانے یا ہو سکنے والے تحقیری اور تخریبی رد عمل پر زیادہ بامعنی روک لگ جاتی۔ لیکن بہرحال دینی مفاد میں یہ کام کرنے والوں سے مجھے کوئی شکایت نہیں، البتہ سیاسی مقاصد میں اس کلپ کا استعمال کرنے والوں نے ٹھیک نہیں کیا۔ میں کسی بھی سیاسی جماعت سے دور کا بھی تعلق نہیں رکھتا، وہ چاہے لبرل ہو یا مذہبی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ موجودہ سیاسی کلچر میں ایک لمحہ گزارنا بھی میرے لیے اقدام خودکشی سے کم نہیں ہے۔ میں جب اس پورے سیاسی نظام ہی کو تقریباً غیر انسانی سمجھتا ہوں تو اس نظام میں کام کرنے والی یہ جماعت ہو یا وہ جماعت میرے لیے یکساں طور پر بیزار کن ہے۔ تو اس بات کو بھی نظر میں رکھا جائے کہ میرا کسی بھی طرح کا کوئی سیاسی تشخص ہے نہ مقصد۔ ہاں، رائے ضرور ہے اور وہ سب سیاسی جماعتوں کے لیے منفی ہے۔ کہاں کی حزب اقتدار اور کیسی حزب اختلاف، بہر تقسیم قبور انجمن ساختہ انت۔ تو یہ پرزور وضاحت، یہ ذرا جوش سے جو وضاحت کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ مینگل صاحب کے 2 ویڈیوز پر جو مجھے بھجوائی گئی ہیں اپنی دیانتدارانہ رائے کا اظہار کر سکوں۔ ایک ویڈیو غالباً مینگل صاحب کے کسی درس کی ہے اور دوسری ایک تقریر ہے جو انہوں نے حالیہ دھرنے میں ارشاد فرمائی ہے۔ یہ دونوں ریکارڈنگز میں نے بس تھوڑی تھوڑی ہی دیکھی ہیں، تھوڑی تھوڑی ہی دیکھ سکا ہوں، کیونکہ انہیں دیکھنا شروع ہی کیا تھا کہ مجھے شدید اور قطعی احساس ہوا کہ میں کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوں، ایسے بڑے گناہ کا ارتکاب جو شخصیت کو اندر سے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر میں یہ دونوں ویڈیوز شیطان کے بہکاوے میں آ کر پوری دیکھ لیتا تو پھر ساری عمر سجدہ استغفار میں گزار کر بھی اس سے پہنچنے والے اخلاقی، ذوقی اور باطنی نقصان کی تلافی نہ ہو پاتی۔ تو اگر میری یہ بات کسی کو بلا وجہ کا مبالغہ لگ رہی ہے تو وہ ذرا ہمت کرے اور مولانا تقی عثمانی صاحب کو یہ ویڈیوز دکھا دے۔ جی ہاں، صرف دکھا دے اور خود بھی ان کے ساتھ بیٹھا رہے۔ ان کی جو بھی رائے ہوگی وہ یہ صاحب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، کانوں سے بعد میں سنیں گے، آنکھوں سے پہلے دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ خیر، تقی صاحب تو ماشاءاللہ بڑی ہستی ہیں، کسی بھی نیکوکار مسلمان کو اس وحشتناک امتحان میں ڈال کر دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا کہ دینی حمیت ہوتی کیا ہے، اللہ سے حیا ہوتی کیا ہے، اس کا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہی نہیں، اسلام کی طرف مائل کسی غیر مسلم کو یہ ویڈیوز یہ بتا کر دکھائیں کہ یہ اسلام کے ایک جید عالم ہیں تو کم از کم مجھے یقین ہے کہ وہ اسلام کی طرف اپنے میلان پر شرمسار ہو جائے گا۔ اس لیے جو لوگ ان ویڈیوز کا دفاع کر رہے ہیں، میرا انہیں ہاتھ جوڑ کر مشورہ ہے کہ حمیت جاہلیہ سے مشابہت رکھنے والی اس گروہ بندی اور جانبداری پر توبہ کریں۔ ان صاحب کو بہت بڑا عالم کہنا یا محض عالم کہنا بھی علم دین کی ماہیت اور خاصیت سے بے خبری ہے۔ علم دین اپنی ساخت میں ذہنی سے زیادہ اخلاقی ہے،
خشیت الہی کا سب سے زیادہ احساس عالم دین کو ہوتا ہے۔ یہ خشیت نہ ہو، یعنی یہ خشیت جو دینی علم کی شرط لازم ہے، سبب واحد ہے، نتیجہ قطعی ہے، یہ خشیت نہ ہو تو کثرت معلومات تو ہو سکتی ہے، مناظرے جیتنے کے لیے درکار دلائل کا انبار بھی ہو سکتا ہے، آدمی شیخ الحدیث وغیرہ کے منصب پر بھی براجمان ہو سکتا ہے، لوگوں میں بخاری زماں بھی کہلا سکتا ہے، لیکن عالم دین نہیں ہو سکتا۔ کون ہے جو ایمانداری سے اور خوف خدا کو بیدار رکھتے ہوئے ان صاحب کے فحشیات اور لغویات کا دفاع کر سکتا ہے؟ اور پھر یہ ایک آدھ فقرے کی بات ہوتی تو چلو اسے کسی وقتی کمزوری کا غلبہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا، لیکن یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ صاحب اس سوقیانہ پن اور ابتذال اور فحش کے خود بھی مزے لے رہے ہیں اور دوسروں کو بھی لطف اندوز ہونے کی دعوت دے رہے ہیں، لطف اندوزی پر اصرار کر رہے ہیں۔ یہ استاد ہیں جو اپنے شاگردوں کو، اپنے سامعین کو فحشیات سے لطف اندوز ہونے پر اصرار کر رہے ہیں، بار بار دہرا رہے ہیں کہ سمجھ میں آیا، نہیں سمجھے وغیرہ، استغفر اللہ۔ تو ہو سکتا ہے یہ صاحب مینگل صاحب بہت سارے مسائل میں ہماری رہنمائی کر سکتے ہوں، لیکن ایسی رہنمائی تو معلومات کی بنا پر بہت سے منکرین اسلام بھی مینگل صاحب سے کہیں زیادہ بڑھ کر سکتے ہیں۔ تو مجھ سے پوچھا جائے اور 1000 بار بھی پوچھا جائے تو ہر مرتبہ میرا جواب ان ایسے علماء کے بارے میں اس کلپ میں موجود گفتگو سے بھی کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ آخر میں ایک بات مجبوراً کہہ رہا ہوں کہ میرا ایک سلسلہ ارادت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ سے ہے اور دوسرا شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ سے ہے۔ اس کے علاوہ میرے دینی ذوق کا جیسا تیسا بھی دینی ذوق ہے، اس کا غالب حصہ حضرت اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کی تصنیفات کا فیضان ہے۔ مجھے مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمہ اللہ، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمہ اللہ، مفتی اعظم ہند و پاک مولانا محمد شفیع صاحب عثمانی رحمہ اللہ، مولانا خیر محمد جالندھری رحمہ اللہ اور مفتی ولی حسن صاحب ٹونکی رحمہ اللہ سے والہانہ عشق ہے، بخدا والہانہ عشق ہے۔ لہٰذا میرے اس بلند آہنگ احتجاج بلکہ اظہار نفرت کو کوئی مسلکی اور گروہی رنگ نہ دیا جائے۔ جس مسلک کے وکیل بن کر بعض سادہ لو افراد ایسی اخلاقی سطح رکھنے والے مدرسوں اور مقرروں کا مجنونانہ دفاع کر رہے ہیں، وہ بیچارے کیا جانیں کہ اس مسلک کی بنیادی قدریں کیا ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ کبھی کیا ہوا کرتی تھیں۔ ہاں، ماضی کا صیغہ استعمال کرنا ہی درست ہے۔ آج تو اچھے بھلے واجب الاحترام علماء بھی، خصوصاً بڑے بڑے مدارس کے محتممین، تیزی سے زمانے کے رنگ میں رنگتے جا رہے ہیں۔ افسوس، صد افسوس، 100 میں شاید 20 ہوں جو بیوروکریٹک سیٹ اپ کو قبول نہ کر چکے ہوں۔ مجھے کم از کم 3 مدارس کا تجربہ ہے کہ ان کے محتممین یعنی حضرت صاحبان کی طرف سے اپنے مدرسے میں آنے کی پرشوق دعوت دی گئی کہ حضرت صاحب کو بڑا اشتیاق ہے کہ آپ جناب تشریف لائیں، مگر یہ دعوت
خود محتمم صاحب نے مجھے فون کر کے یا خط لکھ کر کبھی نہیں دی. ہر موقع پر ان کے کسی چھوٹے ہی کا فون آئے، یہ چھوٹا میں مستریوں کی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں، کہ ہمارے حضرت صاحب کی دلی خواہش ہے کہ تم ان کے مدرسے کو وزٹ کرو اور یہاں اساتذہ و طلبہ سے خطاب کرو. ایک مرتبہ تو یہ ہوا کہ ایک بہت ہی بڑے مدرسے کے سرپرست اور محتمم نے اسی افسر شاہی انداز سے مجھے بلوایا اور میں اپنی سعادت جان کر وہاں چلا بھی گیا. وہاں پہنچ کر یہ خبر ملی کہ مجھ سے ملاقات کے مشتاق حضرت صاحب کسی مسئلے میں پھنس گئے ہیں اور نہ آ سکیں گے. مجھے الحمدللہ ذرہ برابر ناگواری محسوس نہیں ہوئی، بلکہ دل سے دعا نکلی کہ حضرت صاحب کسی مشکل میں نہ پڑیں. اب عام اخلاقی قاعدے کے مطابق جو عوام میں مروج اخلاقی قدر ہے، اس کے مطابق ان محتمم صاحب کو 2-4 دن میں خود فون کر کے اس دن اپنی غیر حاضری پر معذرت کرنی چاہیے تھی، مگر کچھ بھی نہیں. تو مجھ ایسوں کے لیے تو ان کا بلوانا ہی ظاہر ہے باعث اعزاز ہے، مگر اب یہ خیال میری ہی کسی کمزوری سے شدت پکڑتا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے دینی ادارے اسٹیبلشمنٹ کی طرح چلائے جا رہے ہیں، دنیا داروں کی طرح چلائے جا رہے ہیں، دنیا طلبوں کی طرح چلائے جا رہے ہیں، اور ان کے سربراہان عمومی اخلاقی قدروں کی بھی پاسداری نہیں کرتے. تو مطلب اخلاق حسنہ اور اسوہ حسنہ وغیرہ تو بہت دور کی بات ہے. عوام میں خیر کے تصور نے جو قدریں معاشرت کی تشکیل کو خیر کے رخ پر رکھنے کے لیے بنا رکھی ہیں، یہ لوگ اس سے بھی بے پرواہ، لا علم تو نہیں ہوں گے، اس سے بھی بے پرواہ، اس سے بھی بے نیاز ہیں. تو اخلاق کے جو دینی، قلبی، روحانی اور اعلیٰ ذہنی آئیڈیلز اور سطحیں ہیں، اس کی ان ایسے لوگ بیچاروں کو کیا خبر ہو سکتی ہے. تو حال ہی میں ایک بڑے حضرت کی طرف سے ایسی ہی ایک تھرو پراپر چینل طلبی ہوئی، تو میں نے جی کڑا کر کے محتمم اعلیٰ صاحب کے پی اے سے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ حضرت جی سے کہہ دیں کہ اگر وہ ملنا چاہتے ہیں تو مجھ سے خود فون کر کے وقت لیں اور غریب خانے پر میرے دیے ہوئے وقت پر تشریف لے آئیں. ان کا فون جب حضرت جی اگر فون کریں گے تو ان کا فون میرا کوئی ماتحت یا شاگرد نہیں سنے گا، میں خود ہی ریسیو کروں گا. تو مطلب یہ سن کے وہ جو پی اے صاحب یا جو شاگرد صاحب یا وہاں مدرسے کے اہل انتظام میں سے جن صاحب کا وہ فون تھا، وہ بالکل سٹ پٹا کے رہ گئے اور کہا جناب یہ پیغام میں کیسے دے سکتا ہوں. تو میں نے کہا اب آپ دے سکیں یا نہ دے سکیں، میں اسی وقت میں یہاں نہیں آؤں گا. تو بہرحال مذہبی مقتداؤں، آج کل کے مذہبی مقتداؤں اور رہنماؤں کی اچھی خاصی تعداد، اللہ معاف کرے، اس متکبرانہ کلچر میں کھپ چکی ہے. اس انتہائی سنگین مرض پر اگر ہمارے بڑے علماء کی، واقعی اور حقیقی علماء کی توجہ نہ ہوئی تو ایک پرانے صوفی کے اس شعر میں مذکور صورتحال اکثر مدارس اور خانقاہوں کو خاکم بدہن اپنی لپیٹ میں لے لے گی. وہ شعر یہ ہے کہ خانہ شرع خراب است کے ارباب صلاح، خانہ شرع خراب است کے ارباب صلاح، در عمارت گریے گنبد دستار خدند. کہ شریعت و دین کا گھر اجڑ گیا ہے، ویران ہو گیا ہے، کیونکہ اس دین کی ترجمانی کرنے کے مسند پر بیٹھے ہوئے لوگ اپنے اماموں کے گنبد کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں. دین کے گھر کی بحالی اور تجدید کسی کے پیش نظر نہیں ہے.
تو اسی طرح کتنے علماء ہیں جو الحاد کی یلغار روکنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. یہ تو مجھ جیسے جاہل کو بھی معلوم ہے کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ فروعی نہیں ہے، اصولی ہے، اور وہ مسئلہ ہے خدا اور دین کے انکار کا مسئلہ، جو مسلم معاشروں میں بھی جڑ پکڑ چکا ہے. اس خطرے کا سامنا ظاہر ہے علماء دین ہی کی ایک جماعت کو کرنا چاہیے، اور وہی انشاءاللہ کریں گے. لیکن فی الحال وہ متخصصین کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ اگر مجھ جیسے کچھ لوگ کوئی ٹوٹی پھوٹی کوشش کرتے بھی ہیں تو علماء کی سرپرستی اور رہنمائی کوششوں کے باوجود میسر نہیں آتی، بلکہ بعض اوقات تجدد وغیرہ کے طعنے سننے پڑتے ہیں کہ یہ فلسفے میں چلے گئے ہیں، یہ ادبی باتوں کی طرف چلے گئے ہیں. مطلب یہ کہ فلسفے کے انکار کو رد کرنے کے لیے فلسفیانہ اصطلاحوں پر اپنی گرفت کو مضبوط کرنا، یہ ان حضرات کے لیے کوئی دجالی فعل ہے، کوئی شیطانی عمل ہے. تو خاص طور یہ طعنے جو ہیں تجدد وغیرہ کے طعنے، یہ خاص طور پر ان خدائی فوجداروں سے زیادہ سننے پڑتے ہیں جو ہماری روایت کی زمین پر زہریلی کھمبیوں کی طرح اگ پڑے ہیں. یہ لوگ خود کو روایتی علماء کا ہراول دستہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ جھوٹ، غیبت، اجڑ پن، بہتان وغیرہ ان کے اصلی ہتھیار ہیں، جنہیں یہ اپنی دانش میں دین کی نصرت کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور یہ ہتھیار ان کے ہاتھ میں ہر وقت تیز اور تیار حالت میں موجود رہتے ہیں، جنہیں یہ بلیک میلروں اور بھتہ خوروں کی طرح بے دریغ استعمال کرتے رہتے ہیں. ایسے ہی ایک بلیک میلر مجھ ناچیز پر بھی مہربان ہیں، جو خود کو مولوی کہتے اور کہلواتے ہیں. تو میرا مزاج ہے کہ میں خود کو میں دل سے بہت ہی مجبوری سے یہ سب باتیں کر رہا ہوں، ورنہ میرا مزاج ہے کہ خود پر تنقید کو دلچسپی بلکہ احسان مندی کے جذبے سے سنتا ہوں. یہ مزاج ہے میرا. تو مگر ان صاحب نے، جن مہربان کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو روایت کے اس وقت سرخیل بنے پھر رہے ہیں اور روایت کی الف بے سے بھی بے خبر ہیں، ان صاحب نے میرے اس طبعی مزاج کو متزلزل کر کے رکھ دیا. ان کی ساری تنقید کم فہمی اور اظہار خبث کا ملغوبہ ہے، جسے جھوٹ اور بہتان کے دشت میں سجایا گیا ہے. تو علماء کی طرف سے ان کے نام کی آڑ میں کذب و غیبت وغیرہ کی دکان آراستہ کرنے والی اس عجیب و غریب مخلوق پر کوئی سنجیدہ اور مضبوط گرفت کم از کم آج تک تو مجھے دکھائی نہیں دی. کل کا علم ظاہر ہے اللہ کو ہے. تو معافی چاہتا ہوں، ذہن میں شاید، زندگی میں شاید پہلی مرتبہ دل کے پھپھولے پھوڑ رہا ہوں اور اپنی مستقل حالت کے برخلاف اس طرح کی آپ بیتی سنانے پر مجبور کر دیا گیا ہوں. تو قصہ مختصر، آج کے سچے، باکردار اور با اختیار علماء کی اکثریت اپنی کچھ نہایت اہم ذمہ داریاں ادا کرنے سے غافل یا قاصر نظر آتی ہے. اس مبارک طبقے کے ہم پر احسانات بھی اتنے زیادہ ہیں کہ شمار کرنا بھی مشکل ہے. علماء کا سایہ سر پر سے ہٹ جائے تو ضلالت اور ہوا پرستی کی دھوپ ہمیں جلا کر رکھ دے، اور اسی طرح مدارس نہ ہوتے تو دین ہمارے معاشرے سے کب کا غائب ہو چکا ہوتا. تاہم احسان مندی ہی کا تقاضا ہے کہ ملت کے ان حقیقی مقتداؤں کو جدید دنیا میں سر اٹھانے والی روحانی، عقلی اور اخلاقی بلاؤں کی طرف
متوجہ کیا جائے جن سے وہی ہمیں بچا سکتے ہیں۔ لیکن بہت شرمندگی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ دین کی عمارت کو گرانے کا عزم کر کے یلغار کرنے والی ان طاقتوں سے مقابلے کی تیاری فی الحال ہمارے طبقہ علماء میں واضح طور پر نظر نہیں آتی۔ ہم ایسے بے بضاعت مگر آج کی رزمگاہ میں پاؤں جمائے رکھنے کی جیسی تیسی کوشش کرنے والے تو غایت ادب سے حافظ کا یہ شعر بھی نہیں سنا سکتے کہ شب تاریک کو بیم موج و گرداب چنی حائل، شب تاریک کو بیم موج و گرداب چنی حائل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ہا۔ ترجمہ بھی کر دیتا ہوں کیونکہ اب افسوس کی ایک بات یہ ہے کہ اہل مدارس میں فارسی دانی بھی تقریباً مفقود ہو چکی ہے، بس یہ بھی ایک نوحے کے قابل چیز ہے کہ انتہائی تاریک راؤنی رات ہے، طوفان کا ڈر ہے اور اتنا خوفناک اور ہولناک بھنور ہے جن کے بیچوں بیچ ہم ہیں۔ تو کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ہا، ہم اندھیری رات طوفان کے ڈر اور ہولناک طغیانیوں اور گردابوں کا سامنا کر رہے ہیں، ہمارا حال بھلا ساحل پر آرام سے بیٹھے ہوئے لوگ کیا جانے۔ تو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔